نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہے جاری۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے آئیے ہم اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں متقین کا بیان تھا اور ان کی صفات کا ذکر تھا جنہیں قرآن حکیم کی دعوت سے ہدایت ملے گی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب اس گروہ کا ذکر آ رہا ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پر کفر کی روش اختیار کی، تکبر تعصب میں مبتلا ہو کر نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت توحید کا رد کیا۔ ان کافروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان کافروں کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، مراد اللہ کے عذاب سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کا بیان کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آگئے اپنے تکبر اور تعصب کی وجہ سے، تو اب ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی، ان کے حق میں برابر ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے، ان کے حق میں برابر ہے، ہمیں نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے۔ دعوت دین کا کام، تبلیغ دین کا کام جاری رکھنا چاہیے، اس کا اجر تو داعی دین کے لیے اللہ کے ہاں متعین ہے۔ ان کفار کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے مہر لگا دی کب؟ جب انہوں نے اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا اور خود جانتے بوجھتے کفر پر اڑے رہے، تو اللہ نے وہ صلاحیت ہی ان سے لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت جا بجا قرآن کریم میں بیان ہوا، جس میں طلب و تڑپ سچی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جو خود ٹیڑھا ہو جائے، تکبر تعصب حسد جیسی بیماریوں کی وجہ سے جانتے بوجھتے حق کو رد کر دے، تو قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ کھلے کافروں کا بیان، فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا بیان ہوا، پہلے متقین اور دوسرے کافرین۔ اب سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں 13 آیات ہیں، اور غالب بیان اس میں تیسرے گروہ منافقین کا ہے۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول تو کیا، زبان سے دل سے قبول نہیں کیا، اور وہ کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے، یکسو نہیں ہوتے۔ ایسے منافقین کے اس مرض کو، نفاق کو مرض ایک بیماری کہہ کر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کی کچھ صفات کا یہاں پر ذکر ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے الحمدللہ مسلمان ہیں، مگر نفاق کا مرض لگ جاتا ہے، اس سے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے۔ کچھ اشارے یہاں پر آ رہے ہیں۔ اب تیسرا گروہ منافقین کا ارشاد ہوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بہت اہم نقطہ ہے، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں آخرت کو ماننے کا۔ کون سا ایمان مسنگ ہے؟ ایمان بالرسالت۔ یہود بھی اللہ کو اور آخرت کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ نصارہ اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ اور منافقین دل سے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، بس اپنے جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے تھے۔ تو اگر ایمان بالرسالت نہیں تو اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا، یہ دعویٰ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ فرما رہا ہے یہ دعوے کرتے ہیں اللہ کو ماننے کے اور آخرت کو ماننے کے، اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ایمان والے اللہ کے بندے ہیں نا، ایمان والوں کے ساتھ کوئی دھوکہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے بیان
بیان ہوا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو اور ان ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے نہیں۔ ان کا خیال ہے یہ منافقین جھوٹے دعوے کر کے، ایمان کے جھوٹے دعوے کر کے مسلمانوں کو راضی کر لیں گے اور اپنے مفادات کو جو ہے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کو شعور تک نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چند لذتوں اور ٹکوں اور دولت کے چند ڈھیر یا دولت کے چند ٹکے جمع کرنے کے چکر میں ایمان کے ساتھ یعنی جو کچھ کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، ان کو فائدہ کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے۔ یہاں نفاق کو بیماری کہا گیا۔ نفاق کا تفصیلی بیان سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی سورۃ البقرہ ہے جو مدنی دور میں ہجرت کے بعد اول شروع میں ہی نازل ہوئی ہے، چنانچہ ابھی لفظ نفاق یہاں پر استعمال نہیں ہوا، مرض کا لفظ ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ خود دنیا کی محبت میں ڈوبے ہیں یہ منافقین اور جھوٹے بہانے بناتے تھے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنے کے لیے۔ کبھی ہجرت کا تقاضا آتا، کبھی قتال کا تقاضا آتا، کبھی انفاق کا تقاضا آتا، کبھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا آتا، جھوٹے بہانے بنا کر فرار اختیار کرتے تو اللہ نے اس مرض میں ان کو بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان کے دعوے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، زبان کے دعوے عمل ثبوت پیش نہیں کرتا، اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں یہ منافقین۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تفسدوا فی الارض، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد کیا تھا؟ یہ منافقین جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، یہ فسادی ہیں، یہ اصلاح کی دعوت میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، یہ دعوت دین کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، معاذ اللہ، یہ آستین کے سانپ بن کر اندر ہی اندر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فسادی تو یہ ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ، دعوت دین کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالو، دین کی محنت اور جد و جہد میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہر دور میں چلتا ہے۔ آج بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، کہتے ہیں جی ہم تو بڑے اصلاح پسند لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ ان منافقین کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور یہ لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں سمجھ رہے کہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور فساد کیا ہے مچانا ان کا؟ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا سب سے بڑا فساد ہے۔ بندے اگر اللہ کی بندگی نہ کریں اور بندے اللہ کی حاکمیت میں نہ ہو بلکہ بندے بندوں کی غلامی میں آ جائیں، فساد ہے نا۔ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہو تو یہ فساد ہے۔ اور ان سے بڑا فسادی کون ہوگا؟ جو دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کر رہا ہو۔ ارشاد ہوا آگے چل کر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالوا، تو یہ منافقین کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو جانے والے منافق سچے پکے ایمان رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں کیا کریں تو بے وقوف ہے، استغفر اللہ۔ کیوں کہتے تھے یہ؟ دنیا کی محبت میں ڈوبنے والا جب دین پر عمل کرنے والے کو اور دین کے لیے قربانیاں دیکھنے والے کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، اس کو گھر کی فکر نہیں، کاروبار کی فکر نہیں، کیریئر کی فکر نہیں، پروفیشن کی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں ہے۔ تو دنیا پرست دین والے کو اور دین کے لیے محنت کرنے والوں کو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گئے، استغفر اللہ، یہ تو بے وقوف ہے، استغفر اللہ۔ یہ تو دنیا پرست کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ کیا ہے؟ الا آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم السفہاء، یہی لوگ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں۔ یہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کر رہے ہیں، دنیا کے چنٹکوں کی خاطر آخرت کو بھلا رہے ہیں، یہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مندی سکھا دے،
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے؟ حضور فرما رہے عقل مند کون ہے؟ اپنے آپ کو پہچانے اور کنٹرول میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو آخرت میں یعنی دنیا کے بعد آنے والی ہے. یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے. ہم عقل مند ہیں، ہمارے لیے دین پرائرٹی ہے، اللہ کا دین ترجیح اول ہے، تو ہم عقل مند ہیں. اگر دنیا اوپر ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا يعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. اب ان منافقین کی کچھ اور طرز عمل بیان ہو رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے یہ ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان لائے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس اکیلے میں تنہائی میں ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مذاق کرتے ہیں. یہ ہے دو رخا پن. منافق اسے کہتے ہیں دو منہ والے کو، اس کے سامنے جائے تو کچھ کہے، اس کے سامنے جائے تو کچھ کہے، سامنے کچھ اندر کچھ، زبان پر کچھ دل میں کچھ. تو منافقین کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا کوئی کردار نہیں، مفاد پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور جب کوئی انقلابی تحریک برپا ہوگی غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تو اس طرح کے دنیا پرستوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ ادھر والوں سے بھی بنا کر رکھو، ادھر والوں سے بھی بنا کر رکھو. منافقین مسلمانوں کے پاس آتے ہم تو ایمان والے، تسلی رکھو تاکہ ادھر بھی مفادات محفوظ رہیں، مسلمانوں کو غلبہ ملے، فتح ملے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے. کافروں کے پاس جاتے شیاطین کیوں کہا؟ یہاں شیاطین کہا ہے کفر کے سرداروں کو. یہود کے بھی سردار ہیں جن کے پاس منافقین جایا کرتے تھے اینڈ سو آن، تو ان کو شیاطین کہا. جب ان کے پاس جاتے ان سے بھی پینگے بڑھاتے، ان سے بھی تعلقات استوار کرتے، ان کو بھی تسلیت دیتے ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ان کو کوئی فتح ملے تو ان کا مفاد جو ہے وہ محفوظ رہے. تو منافق مفاد پرست ہوتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہوتا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا تبصرہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، پس وہ اندھے ہو رہے ہیں. خود انہوں نے دنیا پرستی اختیار کی، خود انہوں نے دین سے فرار اختیار کیا تو اللہ نے اسی پر لگا دیا، اندھے ہو گئے، اسی میں ڈوب کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. انہوں نے جو کہا ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ اس کا جواب اس صورت میں دے رہا ہے کہ ان کو گمراہی کے اندھیروں میں ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. آگے ارشاد ہوا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. ہدایت مل رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، مگر انہوں نے ہدایت کو رد کر دیا معاذ اللہ، اور انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دنیا کے چند ٹکوں کو ترجیح دے دی. تو کیا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے تھے. کیا تجارت کی ہے؟ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے چند ٹکے. اس تجارت کا کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فٹ نیچے جائیں گے، کیا لے جائیں گے اپنے ساتھ؟ اور اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت والے نہ ہوئے. آگے 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مفسرین کرام کی ایک رائے کے مطابق ایک مثال پکے کھلے کافروں کے لیے ہے اور ایک مثال یہ بین درمیان میں لٹکے رہنے والے منافقین کے لیے. ارشاد ہوا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، پھر آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی کو لے لیا، چھین لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا پس وہ دیکھتے نہیں ہیں. کیا بیان ہو رہی مثال؟ آگ روشن کی ہے. ایک مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پیش کرنا شروع کی ہے، ماحول روشن ہو گیا. مگر کچھ وہ لوگ جو ابو جہل جیسے لوگ تکبر تعصب میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی لے، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیے، دیکھتے نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ پہلے ذکر آیا تھا، جانتے بوجھتے صلاحیتیں جنہوں نے استعمال نہیں کی حق کی قبولیت کے لیے اور تکبر تعصب حسد دنیا کی محبت کی وجہ سے ڈوب گئے گمراہی کے اندر اور ہدایت سے جنہوں نے اپنے آپ کو دور کیا تو اللہ نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کو ہی لے لیا. بہت بری سزا ہے دنیا میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا ان کی کیفیت آگے بیان ہو رہی ہے؟ فرمایا سم بکم عمی، وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے. آنکھیں ہیں مگر حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں،
کان ہیں مگر حق سننے کو تیار نہیں۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے، یہ آنکھ تو بہت کچھ دیکھتی ہے، دل کی آنکھ حق کو نہیں دیکھ رہی۔ یہ کان تو بہت کچھ سنتے ہیں، دل کے کان، روح کے کان حق سننے کو تیار نہیں، تو اب یہ لوٹ نہیں سکیں گے ہدایت کی طرف۔ یہ ایک مثال بیان ہوئی ایک رائے کے مطابق کھلے پکے کافروں کے لیے۔ اگلا بیان منافقین کے طرز عمل کے تعلق سے ہے۔ قبول کرتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، آسان لگے تو چلتے ہیں، مشکل لگے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے بارش برستی ہو، اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک ہو۔ طوفانی بارش ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، گرج بھی ہے۔ آگے ارشاد ہوا یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ کیا مطلب؟ زوردار طوفانی بارش ہے، بجلی بھی کڑک رہی ہے تو موت کا خوف ہوتا ہے نا، تو ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کڑک کے سبب، کڑک کی وجہ سے، بجلی کی کڑک، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی تو نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات عطا ہو رہے ہیں، اور احکامات میں کچھ مشکل تقاضے بھی آئیں گے، کبھی جان پیش کرنے کا تقاضا، کبھی مال لگانے کا تقاضا، کبھی ہجرت کا تقاضا، کبھی اور کوئی تقاضے۔ اب یہ جو بھاری بھرکم تقاضے آ رہے ہیں، دنیا پرستوں کو بڑے بھاری لگ رہے، ان کو تو لگ رہا ہے ہماری تو موت آ جائے گی، ان کو تو خوف اور ڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ایسے کافروں کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے اور ان کی بینائی ختم کر ڈالے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، ذرا روشنی ہوئی تو چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا اردو میں، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو۔ آسان لگا تو لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ کوئی حکم آسان لگا تو عمل کر لیا، مشکل لگا تو چھوڑ دیا۔ جی تقاضا آ رہا ہے جان لگانے کا، قتال کرنے کا، انفاق کرنے کا، بھاگ لیے۔ یہ ہے منافقانہ طرز عمل۔ تو پھر مرضی رب کی نہیں چلتی، مرضی بندے کی چلتی ہے۔ جو آسان لگے گا لے لیں گے، جو مشکل لگے گا چھوڑ دیں گے۔ تو ذرا روشنی ہوئی تو چل پڑے، ذرا اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ آگے ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے ان کی سماعت کو چھین لیتا اور ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو ملیا میٹ کر دے، لیکن چلو کچھ ماننے کی کوشش کی ہے، کچھ آنے کی کوشش کی ہے تو اللہ اتنی توفیق دے دے گا۔ اب بندے پر ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر سیدھا چلنا چاہتا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی مٹا دے، ان پر بھی مہر لگا دے، مگر اللہ کی شان کریمی جو جتنا آیا یا آنا چاہتا ہے اس کو اتنے کی توفیق اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر بندے پر ہے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو رکوع البقرہ کے ہوئے مکمل ایک درجے میں اس لیے کہ یہ دورہ ترجمہ قرآن ہے، تشریح تھوڑی تھوڑی سی مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تین گروہوں کا ذکر آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب دعوت توحید اور دعوت ایمان پیش کی جا رہی ہے اور انقلابی دعوت آ رہی دین اسلام کی، تو یہ تین گروہ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جو متقین، قبول کر کے سب کچھ لگانے کو تیار، ایک کافرین، ڈٹ کر مخالفت کرنے والے اور جانے دینے والے باطل کی حمایت کے لیے، اور ایک درمیان میں کیفیت والے منافقین۔ ہر دور میں جب ایک انقلابی تحریک برپا ہوگی، جب ڈو اینڈ ڈائی کا مرحلہ آئے گا، یہ تین گروہ ہی سامنے نکل کر آئیں گے۔ ہم دیکھ لیں کون سے گروہ میں ہیں۔ اللہ متقین والے گروہ میں، جو مانے اور اللہ تعالیٰ کی مانے، جو مانے اور رسول پاک علیہ السلام کی مانے، جو مانے اور دین اسلام کے تقاضوں کی بھی بات مانے، اللہ انہی متقین میں ہمیں شامل فرمائے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بنیادی دعوت توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی اس کا ذکر فرمایا۔ ہماری دعوت سے مراد اسلام کے ماننے والوں کے لیے جو بنیادی دعوت ہے ساری انسانیت کے لیے ہے، تو اب ہمارے بنیادی ایمانیات کا تذکرہ آ رہا ہے اگلے رکوع میں، جو قرآن کی بنیادی دعوت کا ایک خلاصہ بھی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو جو تم لوگوں سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یعنی سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو رہا ہے، اور سارے انسانوں سے ایک لفظ میں اللہ کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، اس سے تمہیں بھی پیدا فرمایا، تم سے پچھلے لوگوں کو بھی۔ خالق وہ ہے تو رب بھی وہ ہے،
تو معبود بھی وہ ہے، عبادت اسی کی جائے گی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، آخرت میں عذاب سے بچ سکو اور دنیا میں افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچو۔ ورنہ اگر توحید پر کوئی بندہ نہ ہو، معبود حقیقی اللہ کی پرستش اور بندگی پر نہ آئے، تو کبھی سجدے کرے گا درختوں کے سامنے، کبھی مٹی سے بنائی ہوئی کسی چیز کے سامنے، کبھی اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے گا، اور افراط اور تفرید کے دھکے وہ کھاتا رہے گا۔ رب کا تعارف آ رہا ہے۔ وہ رب کیسا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، رہنے کے قابل بنایا، موزوں اور فیزبل بنایا اس زمین کو انسانوں کے رہنے کے لیے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، کیسی مضبوط چھت ہے، سبحان اللہ۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارے، یعنی بارش نازل فرمائی۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ آسمان بنانے والا اللہ، زمین سجانے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، یہ پھل اور رزق دینے والا اللہ، وہ خالق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو باقی سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، تو مخلوق کو خالق کے برابر کرنا کس قدر بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی، شرک سے منع کیا گیا۔ اب رسالت کا تذکرہ آ رہا ہے، وحی کا ذکر آ رہا ہے، اور قرآن پاک کے تعلق سے چیلنج کا بیان بھی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگار جو اللہ کے سوا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ یہ تو کلام کہیں سے لے کر آ گئے ہیں، کسی سے لے کر انہوں نے کاپی کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ تفسیرات آئندہ مکی صورتوں میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، دیگر مقامات پر آئیں گی۔ اللہ فرما رہے اچھا تمہیں یہ شک ہے اس کلام کے بارے میں، تم تو عربی جانتے ہو نا، تو قرآن کی کسی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی لا کر دکھا دو۔ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر، تمہارے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب موجود ہیں، اور 7 معلقات، تم تو بڑے بڑے شعراء کے کلام کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے لکھ کر، اور یہ اعزاز ہوتا تھا، تمہیں اپنی عربی زبان پر بڑا ناز ہے، تم پیش کر کے دکھا دو۔ وہ تو کوئی پیش کر نہ سکا، کیونکہ رب کائنات کا کلام ہے، کوئی اس چیلنج کو قبول کر نہ سکا، اور جن ظالموں نے کوششیں کی بھی، اپنے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ قرآن کے مقابلے میں تم کیا بات پیش کر رہے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کا بڑا جلالی انداز میں خطاب ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی یہ چیلنج تو تم قبول کر ہی نہیں سکتے، تمہارے لیے قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت پیش کرنا بھی ممکن نہیں۔ اگر تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو آگ سے۔ یہ آخرت کا بیان بھی آگے، توحید کا بیان آیا، رسالت کے ذیل میں قرآن کی وحی کا بیان آیا، اور اب آخرت کے بیان میں آخرت میں جہنم کے عذاب اور اس کی آگ کا تذکرہ آیا، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انسان بھی ڈالے جائیں گے اور پتھر بھی، بتوں کی پوجا کی گئی تو کافروں کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے بتوں کو بھی وہاں پھینکا جائے گا، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور ان کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، واتوا به متشابہا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا۔ بشارت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان بھی لائیں، نیک عمل بھی کریں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ جنت کے باغات، پھل عطا ہوں گے، ہر مرتبہ پھل نیا ہوگا، اپنے ذائقے کے اعتبار سے بہت قیمتی بات۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ وہاں جنت میں رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ رہے گا جاری۔ آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دعا پر آج کی اس نشست کا ہم اختتام کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا رب السماوات والارض اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ قرآن پاک کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اللہ اخلاص عطا فرما، برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما، سمجھ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے دروازے بند ہیں، اے اللہ التجا کرتے ہیں ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا کا معاملہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی آبیاری عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ روز قیامت نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔